الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لیکچر نمبر 14 آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اقرأ واکتب، یعنی یہ جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو پڑھا جائے گا اور طلبہ سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ آپ ان عبارات کو اپنی طرف سے لکھیں گے۔ تو اقرأ واکتب، اقرأ پڑھیں، واکتب اور لکھیں۔ محمد طالب قدیم، محمد پرانا طالب علم ہے۔ میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بات کہی تھی کہ عربی زبان کے اندر موصوف پہلے ہوتا ہے اور اس کی صفت جو ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ البتہ ہماری اردو زبان میں پہلے صفت آتی ہے، اس کے بعد موصوف آتا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نئے طالب علم، نئے جو نئے ہیں یہ صفت ہے، اور طالب علم طالب یہ موصوف ہے۔ تو اردو میں صفت پہلے ہوتی ہے اور موصوف بعد میں ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے اندر پہلے موصوف آئے گا اور اس کے بعد صفت آئے گی۔ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں محمد طالب، یہ طالب ہے تو طالب بنا موصوف، قدیم یہ اس کی صفت بن گئی، پرانا طالب علم ہے۔ اذالک الرجل، کیا وہ آدمی، مدرس جدید، نئے استاد ہے۔ دیکھیں نئے کا ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں، جدید کی معنی نئے ہیں، مدرس کی معنی استاد ہے، تو نئے کا ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں اور استاد کا ترجمہ بعد میں کر رہا ہوں اردو میں۔ لیکن عربی زبان کے اندر میں نے یہ پہلے بھی یہ بات واضح کر دی تھی کہ موصوف پہلے ہوگا اور صفت بعد میں۔ تو ہم ترجمہ یوں کریں گے، اذالک الرجل، کیا وہ آدمی، مدرس جدید، نئے استاد ہیں، لا لا ہوا طبیب جدید، وہ استاد نہیں، البتہ وہ نئے ڈاکٹر ہیں۔ طبیب موصوف بن جائے گا اور جدید یہ اس کی صفت بن جائے گی۔ ھذا درس سہل، یہ آسان سبق ہے۔ ھذا درس، درس موصوف بن جائے گا، سہل آسان اس کی صفت بن جائے گی۔ نمبر 4، عباس تاجر شہیر، عباس جو ہے وہ ایک مشہور کاروباری آدمی ہے۔ تاجر کاروباری، شہیر مشہور، تو تاجر بن جائے گا موصوف، شہیر بن جائے گی اس کی صفت۔ بلال مہندس کبیر، بلال مہندس انجینئر، کبیر بڑا۔ تو ہم ترجمہ اردو میں جب کریں گے تو ہم یوں کہیں گے بلال بڑے انجینئر ہیں، لیکن جب عربی زبان میں اس کو ہم کہیں گے تو پہلے ہم موصوف کو ذکر کریں گے، اس کے بعد اس کی صفت کو لے کر آئیں گے۔ تو مہندس یہ موصوف بن جائے گا، کبیر یہ اس کی صفت بن جائے گی۔ الانگلیزیت لغت صعبۃ، الانگلیزیہ یہ انجلیزی جس کو ہم انگلش کہتے ہیں، لغت زبان، لینگویج، صعبۃ مشکل، تو ہم ترجمہ کریں گے انگریزی مشکل زبان ہے۔ دیکھیے عربی میں جب ہم اس کو کہہ رہے ہیں تو لینگویج کی جو معنی ہے یعنی لغہ، اس کو ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں، اور صعبۃ کو جو اس کی صفت بن رہی ہے اس کو بعد میں ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن اردو میں جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، انگلش مشکل زبان ہے۔ آگے چلیے، انت رجل غنی، کیا آپ مالدار آدمی ہیں، ٹھیک ہے۔ لا انا رجل فقیر، نہیں بھائی میں تو فقیر آدمی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں دیکھیے گا کہ رجل یہ موصوف بن جائے گا اور فقیر یہ اس کی صفت بن جائے گی۔ آگے دیکھیے، القاہرۃ
मदीनतुन कबीरतुन, अलकाहिरा काहिरा ये शहर का नाम है। तो मदीनतुन शहर, कबीरतुन बड़ा। जब इसको हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे, काहिरा जो है ये बड़ा शहर है। अच्छा, अंत मुदर्रिसुन कदीमुन, क्या आप पुराने उस्ताद हैं? तो इसमें इस इबारत में अगर गौर करेंगे तो मुदर्रिसुन मौसूफ है और कदीमुन उसकी सिफत है, तो उसका जवाब दिया ला। ला की माना है नहीं। अना मुदर्रिसुन जदीदुन, भाई मैं तो नया उस्ताद हूँ, पुराना उस्ताद नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, नंबर 10, अहामिदुन तालिबुन कसलान, क्या हामिद ये सुस्त तालिब इल्म है? देखिए, कसलान ये सिफत है, तालिबुन ये मौसूफ है। तो अरबी ज़बान में पहले मौसूफ और उसके बाद सिफत। अच्छा, उसके बाद है ला, हुआ तालिबुन मुजतहिदुन, नहीं भाई वो तो माशाल्लाह बड़े मेहनती तालिब इल्म है, बड़े मेहनती तालिब इल्म है। अच्छा, आगे देखिए, ज़ा फिल फराग़ि फिल जुमलिल आतियति नातन मुनासिबन, नात की माना है सिफत, और मनऊत उसको हम मौसूफ कहते हैं। तो ज़ा फिल फराग़, देखें आपको इसमें जो है ना इबारतें लिखी हुई हैं, लेकिन आगे कुछ खाली जगह छोड़ी हुई है फराग़। तो आपको क्या करना है, इसमें ऐसी सिफत लेकर आनी है जो उसके मुनासिब हो। अब जिस तरह मसलन हम कहेंगे खदीजतु, खदीजतु तालिबतुन, अब तालिबतुन मौसूफ आ गया ना, तो उसके बाद हम क्या लेकर आएंगे, सिफत लेकर आएंगे। आप यूँ कह दीजिए तालिबतुन कदीमतुन, पुरानी तालिबा है, या आप यूँ कह दीजिए तालिबतुन जदीदतुन, नई तालिबा है। अच्छा, इसी तरह खालिदुन ताजिरुन, उसके बाद सिफर हम कौन से लेकर आएंगे, शहीरुन, भाई माशाल्लाह बड़े मशहूर कारोबारी आदमी है। अल अरबियतु लुगतुन, लुगतुन मौसूफ, अब उसके बाद हम सिफत लेकर आएंगे, तो हम कहेंगे अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, भाई अरबी लैंग्वेज बहुत आसान है। इसका यूँ हम तर्जुमा करेंगे, अल उस्फूरु ताइरुन जमीलुन, चिड़िया जो है वो खूबसूरत परिंदा है। ताइरुन की माना है परिंदा, अब उसकी हम सिफत लेकर आएंगे जमीलुन, या सगीरुन लेकर आ जाए, छोटा परिंदा है। और इसी तरह अत्तुफ़ाहु यानी सेब, फाकिहतुन अ, यानी मेवा, मेवा जात जिसको हम कहते हैं, लजीजतुन यानी बड़ा मज़ेदार है। अना मुदर्रिसुन जदीदुन, मैं नया उस्ताद हूँ। मुहम्मदुन तबीबुन जदीदुन, वो नए डॉक्टर हैं। अल इंग्लिजियतु लुगतुन साबतुन, भाई इंग्लिश ज़बान मुश्किल ज़बान है। अअंत तालिबुन जदीदुन, क्या आप नए तालिब इल्म हैं? अल काहिरतु मदीनतुन, उसके बाद हम कौन सी सिफत लेकर आएंगे, कबीरतुन, कि भाई काहिरा जो है वो बहुत बड़ा शहर है। आगे देखिए, ज़ा फिल मकानिल खाली फिल जुमलिल आतियति मनऊतन मुनासिबन। अ, देखें अब यहाँ पे उन्होंने सिफत को तो जिक्र किया है लेकिन मौसूफ जिक्र नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मौसूफ को जिक्र करेंगे। जिस तरह देखें अल अरबियतु, अरबी, अब यहाँ हम मौसूफ क्या लेकर आएंगे, लुगतुन कहेंगे, तो हम कहेंगे अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, कि भाई अरबी लैंग्वेज बहुत आसान है। अना के बाद अना और कदीम के दरमियान में हम क्या लेकर आएंगे, अना तालिबुन कदीमुन, मैं पुराना स्टूडेंट हूँ। अम्मारुन ताजिरुन और ताजिरुन गनीयुन, यूँ कह सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि
دوسرا کوئی بھی لفظ لے کر آ جائے، تاجر یعنی بہت بڑا، اور یا عمار رجل غنی، بہت بڑے مالدار آدمی ہے، ٹھیک ہے. ہاذا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ مکسور. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہاذا قلم مکسور، یہ ٹوٹا ہوا قلم ہے. فیصل طالب کسلان، فیصل جو ہے وہ سست طالب علم ہے، جو محنت نہیں کر رہا ہوتا. اچھا، اقرا. اب نمبر 4، اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ اس کو ہم پڑھیں گے. کسلان کی معنی ہے سست، جوعان بھوکا، عطشان پیاسا، غضبان غصہ غصے والا، ملآن بھرا ہوا. اب ہم کہیں گے انا جوعان، بھائی میں تو بھوکا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے. انا جوعان. یا یوں ہم کہیں انت جوعان، کیا آپ بھوکے ہیں؟ لا انا عطشان، مجھے بھوک تو نہیں لگی، البتہ مجھے پیاس لگی ہے. لماذا المدرس غضبان اليوم؟ ہم اسٹوڈنٹ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آج استاد جو ہے وہ بہت بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں. اس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں، تو اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں لماذا المدرس غضبان اليوم، آج استاد غصے میں کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. الکوب ملآن، کپ جو ہے یہ بھرا ہوا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے الکلمات الجدیدہ. کلمات جدید، اللغہ لینگویج، شہیر مشہور، المدینہ شہر کو کہتے ہیں، الطائر پرندے کو کہتے ہیں، الیوم آج کا دن، کسلان سست، جوعان بھوکا، عطشان پیاسا، ملآن بھرا ہوا، غضبان غصے والا یا غصے میں، العصفور چڑیا، الیوم. ٹھیک ہے. تو اچھا، اس کے بعد ہے بات این المدرس، استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، بھائی وہ کلاس روم میں ہیں. وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ، بھائی نئے استاد کہاں ہیں؟ ہوا عند المدیر، وہ جو ہمارے ہیڈ ماسٹر ہیں، پرنسپل ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوئے. أَيْنَ الطَّالِبُ الْجَدِيدُ، بھائی نئے اسٹوڈنٹ کہاں ہیں؟ نیا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہاں ہے؟ ذهب إلى المكتبة، وہ تو لائبریری میں چلا گیا ہے. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة، طویل کی معنی ہے لمبا، یعنی جس کا قد لمبا ہو نا. تو وہ لمبے آدمی جو ابھی ابھی اسکول سے نکلے ہیں، وہ کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے هو المدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل ہیں. اچھا، من الولد الصغیر الذي خرج الآن من الفصل، من من الولد، وہ چھوٹے طالب علم میں چھوٹا بچہ، الولد الصغیر چھوٹا، وہ چھوٹا بچہ، الذي خرج الآن من الفصل، جو ابھی کلاس روم سے نکلا تھا، وہ کون ہے؟ هو ابن المدیر الجدید، وہ تو نئے جو ہمارے پرنسپل ہیں اس کے بیٹے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے لمن تلک السیارۃ الجمیلہ، بھائی وہ خوبصورت جو گاڑی کھڑی ہوئی کس کی ہے؟ یہ للمدیر الجدید، وہ گاڑی نئے پرنسپل کی ہے. لمن هذا الکتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب جو ہے یہ کس کی ہے؟ هو للمدرس، کیا وہ استاد کی ہے؟ تو اس کا جواب ہے لا، وہ للطالب الجدید، وہ نئے اسٹوڈنٹ کی ہے. این الملعقۃ الصغیرۃ، چھوٹا چمچ کہاں ہے؟ یہ فی الکوب، یہ گلاس میں ہے. این الکرسی المکسور، جو کرسی ہوتی ہے جس پر ہم بیٹھتے ہیں، ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ ہوا ہونا کہ وہ وہاں پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، آج اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم تمارین پڑھیں گے، اور تمارین کے بعد یعنی صفحہ نمبر 51 پہ جو تمارین ہے انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے اور پھر آگے چلیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.